چند سال پہلے انہوں نے بیعت کی تھی، میرے سے ان کی پہلی ملاقات تھی۔ جماعت کے کچھ لٹریچر کا وہ اٹالین میں ترجمہ بھی کر چکے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اس طرف بھی توجہ دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے بھی کچھ ترجمے کریں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت مسیح ہندوستان میں اس کتاب کو ترجمہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و معرفت میں بھی ترقی دے، ان کے اخلاص اور ایمان میں بھی برکت ڈالے۔ جمعہ کے بعد سوئٹزرلینڈ سے فرانس کی طرف روانگی ہوئی اور اسٹراسبرگ میں قیام ہوا۔ یہ بھی دنیاوی لحاظ سے تو اس کی مشہوری ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کا مرکز ہے، لیکن جماعت کی اہمیت اس لحاظ سے ہے یہاں کہ یہاں جماعت کی تعداد بڑھ بھی رہی ہے اور 200 کے قریب یہاں افراد ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 70% غیر پاکستانی افراد جماعت ہیں اور اخلاص میں بڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں بھی اس دوران میں قیام کے دوران 2 نئی بیعتیں ہوئیں اور بعض شخصیات سے ملنے کا موقع ملا، اسلامی تعلیم بتانے کا اور اسلام کی تعلیم کی روشنی میں دنیا میں امن قائم کرنے کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں باتیں ہوئیں۔ یہاں کے آرچ بشپ کے نمائندے جو تھے مسٹر مائیکل ریبر، ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آرچ بشپ نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ باتیں ہوتی رہیں عالمی امن کے بارے میں، اسلامی تعلیم کے بارے میں۔ بڑے شریف النفس انسان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بعض عرب ممالک میں بھی رہے ہیں، عربی بھی ان کو آتی تھی۔ ایک بات پہ وہ کہنے لگے کہ تینوں مذاہب جو ہیں، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان، ایک نقطے پر اکٹھے ہیں اور وہ ایک خدا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بلکہ قرآن شریف میں لکھا ہے اہل کتاب سے یہ کہنے کا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی بات پر اہل کتاب کو کہہ دو، ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اس کو کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہوئی کہ یہ ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، اور باتوں میں انہوں نے یہ بھی بتایا مجھے کہ میں تو اکثر تمہارے خطبے اور خطابات MTA پہ سنتا بھی رہتا ہوں۔ بہرحال کافی اچھے ماحول میں کافی گفتگو ہوئی دیر تک۔ تو یہ سب جہاں جیسا کہ میں نے کہا جماعتی تربیت وغیرہ کا باعث بنتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت اور اسلام کی خوبصورت تعلیم پہنچانے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اسٹراسبرگ میں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ 70% احمدی غیر پاکستانی ہیں، اور ان میں بھی اکثریت عربی بولنے والے ممالک کی ہے۔ اس سفر کے دوران بعض جگہ نوآبائین کو خدا تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ اس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کے لیے بھی ازدیاد ایمان کا باعث بنی یہ بات، اور آ کر انہوں نے ملاقات بھی کی یہاں تھوڑا سا بھی جہاں قیام تھا وہاں۔ امیر صاحب فرانس جو اس سفر کے لیے تیاری کے لیے مختلف جگہوں پہ گئے، انہوں نے بھی بتایا کہ اس سفر کے دوران حیرت انگیز طور پر ہمیں 30 بیعتیں بھی حاصل ہوئیں، اور اس طرح ایک بیعت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ 29 مارچ کو جب ہم فرانس سے اسپین کی طرف جا رہے تھے تو گئے ہیں، جب اسپین گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں خاکسار پیرس واپس پہنچا تو ڈاک کے ذریعے خاکسار کو مراکش کی ایک خاتون کا بیعت فارم موصول ہوا جو فرینچ نیشنل ہے۔ خاکسار نے فون پر اس سے رابطہ کیا
تو انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے MTA میں بھی دیکھتی ہوں، اور میں نے کچھ عرصہ قبل ایک خواب دیکھی کہ بہت سی احمدی گاڑیاں ادھر سے گزری ہیں، اور میں بھی احمدیوں کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سی جگہ رہتی ہیں؟ امیر صاحب نے پوچھا ان سے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اردو کے علاقے میں رہتی ہیں، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے ہم فرانس سے اسپین جاتے ہوئے گزرے تھے، اور اسی دن انہوں نے بیعت فارم فل کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سفر کا پروگرام جیسا کہ میں نے کہا اچانک بنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ بیعتیں بھی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نئے شامل ہونے والوں کو ایمان و ایقان میں بڑھاتا چلا جائے، اور ہم جماعت کی ترقی کے نظارے ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فضل اپنے مسیح موعود کی تائید میں اور آپ سے کیے گئے وعدوں کے مطابق ہیں، اور ہمارے انعامانوں کو بھی تقویت بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیشہ ہمیں ان فضلوں سے نوازتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله